ان لوگوں کے متعلق بتائیں جو اتنے خطرناک مرحلے پر ہوں گے کہ ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتے نہیں تھے۔ ناظرین، تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس مضمون کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنا موضوع لے کے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ذرات بنا کر کے فضا میں اڑا دے گا۔ ایک نیکی بھی ان بیچاروں کے کام نہیں آئے گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ نے حدیث بیان کیا تو صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ بہت ہی حیران ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہیں کہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے اور کوئی ایک نیکی باقی نہیں رہ جائے گی۔ ذرا ان کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو انہم منکم، وہ کوئی کافر مشرک نہیں ہوگے، وہ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہوں گے، انہم منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی کوئی معمولی عبادت گزار نہیں ہوں گے، انہم یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ اتنے نیک ہوں گے کہ جیسے تم لوگ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو وہ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ نیک تھے، تہجد گزار تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بہت اچھے لوگ تھے، لیکن ان کا جرم یہ تھا وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، عبادتیں تو بہت کرتے تھے، رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، رات بھر قرآن کھول کر کے تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح تحلیل میں مشغول ہیں، لیکن جب حرام چیزیں سامنے آ جاتی تھی تو حرام چیزیں بھی کر گزرتے تھے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ ناظرین، نہایت خطرناک چیز ہے کہ انسان حرام چیزوں میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محرمات سے بچائے۔ نبی علیہ السلام یہی نصیحت کر رہے ہیں، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب تم سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، یہ بڑی پیاری نصیحت تھی۔ اے ابو ہریرہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے، تمہارا جو مقدر ہے، اللہ نے جتنا تم کو دے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس پر راضی رہو، اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا کرم ہے۔ اپنے سے زیادہ والے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم والے کو دیکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر، اپنے مقدر پر، اپنے نصیب پر، اللہ نے جو تم کو دے رکھا ہے اس پر تم راضی رہو گے تو تکن اغنى الناس، اللہ تعالیٰ تم کو سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑی بے نیازی عطا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ کیا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر وہ خوش رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنے بھائیوں کو اپنے سے زیادہ پاتے ہوئے دیکھ کر کے ان سے حسد نہ کرے، کیونکہ انسان بسا اوقات اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی نہیں رہتا، قناعت نہیں کرتا، اس پر خوش نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے تو کئی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلے دنیا کی ہرس آ گئی، اس کے برابر بننے کی کوشش کرتا ہے، اگر نہ بن سکا تو ناجائز حرام کام بھی کرنے لگتا ہے، اگر ناجائز حرام کام اپنانے کے باوجود بھی اس کے جیسے نہ بن سکا تو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حسد اور جلن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
کہ انسان کے دل میں اگر حسد پیدا ہو جائے اپنے بھائیوں کی ترقی، اپنے بھائیوں کی خوشحالی کو دیکھ کر کے حسد اگر پیدا ہو جائے تو حسد نیکیوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسد سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں ناظرین، تیسری نصیحت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا وہ یہ تھی کہ اے ابو ہریرہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تم مسلمان بنو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں نصیحت کیا ہے کہ مسلمان بننے کے لیے شرط ہے صرف روزے، نماز، حج، زکات انہی چیزوں کی پابندی کر لینے سے وہ مسلمان نہیں بن سکتا جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مسلمان مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو جو اسلام مطلوب ہے اپنے بندوں سے، اس میں شرط یہ ہے کہ ایمان، اسلام اپنی تمام عبادات کے ساتھ اور تمام حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے، تب اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے ہمیں تمہارے درمیان رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرنے لگے۔ مسلمان بننے کے لیے یہ بڑی کڑی شرط ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان بننے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کر کے، اپنے نفس پر قابو پا کر کے، اپنے مزاج کو اس طرح سے بنانا پڑے گا کہ ہم اپنے لیے جو اچھائیاں بھلائیاں پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی غیبت کرے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی گالی دے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے، تو ہم بھی اپنی ذات سے کبھی اپنے بھائی کو نہ نقصان پہنچائیں، نہ تکلیف پہنچائیں، نہ گالی دیں، نہ برا بھلا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو بھی میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی نصیحت نبی علیہ السلام نے جو کیا وہ یہ تھی یا ابا ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو گے تب تمہارا شمار مومنوں میں ہوگا۔ تو مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، تمہارا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت ہی بہتر ہو۔ ناظرین، پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں اور ان تینوں کے حقوق ہیں۔ کوئی بھی انسان ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی قوم اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ پڑوس میں ہمارے آباد ہیں تو اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا ہمارے اوپر شریعت نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اسی لیے میں بتا رہا تھا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں، دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں آپ پر، تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق آپ پر ہے۔ پہلا پڑوسی جس کے تین حق ہمارے اوپر ہیں وہ یہ ہے، نمبر ایک وہ ہمارا پڑوسی ہے، نمبر دو مسلمان بھائی ہے، نمبر تین رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار ہے، مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، تو رشتہ داری کا حق ہے، مسلمان بھائی کا حق ہے اور اسی طرح سے پڑوسی کا حق ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسرا پڑوسی جو ہے وہ پڑوسی ہمارا جو ہے مسلمان ہے جس کے دو حق ہے، مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ہے، مسلمان ہونے کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے
جو غیر مسلم ہے، نہ ہمارا مسلمان بھائی ہے نہ ہمارا رشتہ دار ہے، صرف وہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، چاہے ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ضروری ہے۔ پانچویں اور آخری نصیحت آپ نے یہ کیا تھا، اے ابو ہریرہ ولا تخسر الضحک، زیادہ ہنسنا نہیں، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کو تباہ برباد اور مردہ بنا دینے والی چیز جو ہے زیادہ ہنسنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نصیحتیں جو بڑی پیاری ہیں میں نے ناظرین کے سامنے رکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جو نصیحتیں ہم نے سنی ہیں اور ہم نے کہا ہے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔